عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سبھی کا دل کے گہرائیوں سے استقبال خیر مقدم ہے۔ میں ہوں مصعب سر اور آج ہم مطالعہ کریں گے سبق نمبر 5 قدرتی نباتات اور حیوانات۔ تو بچوں، آج ہم اس سبق کے مشقی سوال و جواب کا مطالعہ کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سوال نمبر 1، سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 کا الف اور بے ان سوالات کے جوابات کا مطالعہ کیا۔ تو ہم بڑھتے ہیں آگے جو ہے جیم، اور یہاں سے ہم باقی کے سوال و جواب کا مطالعہ کریں گے۔ تو آپ جو ہے اپنے ساتھ 10ویں جماعت کی جغرافیہ کی کتاب لیجئے اور اس پر صفحہ نمبر 36 اور 37 نکالیے۔ دیکھیے جیم، برازیل اور بھارت کو کون کون سے ماحولیاتی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ برازیل اور بھارت کو کون کون سے ماحولیاتی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جواب: برازیل اور بھارت کو مندرجہ ذیل ماحولیاتی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے: جنگلی جانوروں کی اسمگلنگ، جنگلات کی کٹائی، گشتی کاشتکاری، آلودگی وغیرہ کی وجہ سے ماحولیات کی تنزلی جیسے کئی مسائل برازیل کو درپیش ہیں۔ اس لیے کئی مقامی جنگلی جانوروں کی قسمیں برائے نام رہ گئی۔ آلودگی، اسمگلنگ، تیزی سے جنگلات کی کٹائی کے سبب جنگلاتی جانوروں کی کئی اقسام بھارت سے ناپید ہو چکی ہے، مثلاً چیتا۔ تو بچوں، جیم کا جواب یہاں مکمل ہوا۔ اب دیکھتے ہیں اگلا دال۔ برازیل اور بھارت میں جنگلات کا خاتمہ ہونے کی وجوہات کیا ہے؟ برازیل اور بھارت میں جنگلات کا خاتمہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کا جواب ہے برازیل اور بھارت میں جنگلات کا خاتمہ ہونے کی وجوہات مندرجہ ذیل ہے۔ بھارت اور برازیل میں آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے رہائش اور صنعتوں کے لیے جگہ کی قلت پیدا ہو گئی۔ اس وجہ سے درختوں کی بڑے پیمانے پر کٹائی ہو رہی ہے۔ بھارت اور برازیل میں قبائلی برادری گشتی کاشتکاری کی وجہ سے بڑے پیمانے پر جنگلات کو جلا کر صاف کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی جنگلات کا خاتمہ ہوا۔ بھارت اور برازیل میں بڑے پیمانے پر قیمتی جنگلات کی تسکری ہوتی ہے۔ بڑھتی فضائی آلودگی اور ماحولیاتی تنزل کی وجہ سے بھی جنگلات کا خاتمہ ہوا۔ تو بچوں، یہاں پر دال کا جواب بھی مکمل ہوا۔ اب بڑھتے ہیں، بھارت کا سب سے زیادہ حصہ پتجھڑ والے جنگلات سے کیوں گھرا ہوا ہے؟ بھارت کا سب سے زیادہ حصہ پتجھڑ والے جنگلات سے کیوں گھرا ہوا ہے؟ جواب: بھارت میں قدرتی ساخت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بھارت میں قدرتی ساخت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بھارت میں زیادہ تر بارش مانسونی ہواؤں کی وجہ سے ہوتی ہے، جو کہ غیر یقینی ہے۔ بھارت کے بیشتر حصوں میں بارش کا اوسط 1000 تا 2000 ملی میٹر ہے، اور بھارت میں 1000 ملی میٹر سے 2000 ملی میٹر بارش کے علاقوں میں پتجھاڑ کے جنگلات پائے جاتے ہیں، کیونکہ خشک موسم میں عملی تبخیر کی وجہ سے پانی کم نہ ہو، اس لیے نباتات کے پتے جھڑنے لگتے ہیں، مثلاً ساگوان، بانس، برگد، پیپل۔ بچوں، اب دیکھیں گے ہم سوال نمبر 5 جو ہے جغرافیائی وجوہات لکھیے۔ سوال نمبر 5 جغرافیائی وجوہات لکھیے۔ الف: برازیل کا شمالی حصہ گھنے جنگلات سے گھرا ہوا ہے۔ برازیل کا شمالی حصہ گھنے جنگلات سے گھرا ہوا ہے۔ برازیل کے شمالی حصے میں دریائے ایمیزون کی وادی کے علاقے میں اوسطاً سالانہ 2000 ملی میٹر بارش ہوتی ہے۔ خط استوا بھی یہاں سے گزرتا ہے، اور یہاں کا اوسط درجہ حرارت 28 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے۔ اس بنا پر برازیل کے شمالی علاقے میں بھرپور سورج کی روشنی پڑتی ہے اور سال بھر خوب بارش ہوتی ہے۔ اس علاقے میں نباتات کی افزائش بہت جلد ہوتی ہے اور نباتات کی زندگی بھی طویل ہوتی ہے۔ ان اسباب کے بنا پر برازیل کا شمالی حصہ گھنے جنگلات سے گھرا ہوا ہے۔ تو بچوں، الف کا جواب مکمل ہوا۔ پڑھتے ہیں بے۔ ہمالیہ کے بلند علاقوں میں نباتات کی تعداد بہت کم ہے۔
हिमालय के बुलंद इलाकों में नबातात की तादाद बहुत कम है। जवाब, हिमालय के बुलंद इलाकों में हर जगह बर्फ की तह होती है। हिमालय के बुलंद इलाकों में हर जगह बर्फ की तह होती है। दर्जा हरारत बहुत ही कम होता है। कुछ इलाकों में दर्जा हरारत 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। बारिश की जगह बर्फबारी होती है, लिहाजा नबातात की अफजाइश के लिए नामुवाफिक हालात की वजह से हिमालय के बुलंद इलाकों में नबातात की तादाद बहुत कम है। जी, ब्राज़ील में कीड़ों की अक़साम बहुत ज़्यादा है। ब्राज़ील में कीड़ों की अक़साम बहुत ज़्यादा है। जवाब, कीड़े मकोड़ों की अफजाइश आम तौर पर घने जंगलात, घास के खित्तों और दलदली इलाकों में होती है। दरख्तों के पत्ते, घास फूस, फूलों का रस वगैरह आम तौर पर कीड़े मकोड़ों की खुराक होती है। मुसलसल बारिश की वजह से यहाँ के जंगलात की ज़मीन हमेशा गीली रहती है, जो कि कीड़ों की अफजाइश के लिए निहायत ही फ़ायदेमंद है। ब्राज़ील के मुख्तलिफ इलाकों में कीड़े मकोड़ों की अफजाइश के लिए मुवाफिक माहौल पाए जाने की वजह से ब्राज़ील में कीड़ों की अक़साम बहुत ज़्यादा है। तो बच्चों, जिम का जवाब भी मुकम्मल हुआ। अब देखते हैं दाल। भारत में जंगली जानवरों की तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है। भारत में जंगली जानवरों की तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है। इसका जवाब है, मंदरजा झेल वजूहात की बिना पर भारत में जंगली जानवरों की तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है। इसके नुकात है, बढ़ती हुई आलूदगी, जंगली जानवरों की स्मगलिंग, तेज़ी से जंगलात की कटाई, जंगली जानवरों का शिकार, जंगली जानवरों की हिफाजती इंतज़ाम की कमी। अब देखेंगे आखिरी सवाल है, भारत की तरह ब्राज़ील में भी जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। भारत की तरह ब्राज़ील में भी जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। भारत की तरह ब्राज़ील में भी एक तरक्की पजीर मुल्क है। भारत की तरह ब्राज़ील भी एक तरक्की पजीर मुल्क है। भारत की तरह ब्राज़ील को भी बढ़ती हुई आलूदगी, जंगली जानवरों की स्मगलिंग, तेज़ी से जंगलात की कटाई, जंगली जानवरों का शिकार, जंगली जानवरों की हिफाजती इंतज़ाम की कमी और गश्ती किस्म की काश्तकारी जैसे मसाइल दरपेश है। इन मसाइल की वजह से भारत में जिस तरह जंगली जानवरों की तादाद में कमी आती जा रही है, बिल्कुल इसी तरह ब्राज़ील में भी जंगली जानवरों की तादाद में कमी आती जा रही है। लिहाजा भारत की तरह ब्राज़ील में भी जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। तो बच्चों, आज हमने इस वीडियो के साथ सबक नंबर 5 कुदरती नबातात और हैवानात जो है मुकम्मल कर लिए। इसके सवाल और जवाबात का हमने पूरी तरीके से मुताला किया। उम्मीद की जाती है कि आपने बगौर से इसका मुताला किया होगा और आपको सब समझ में आया होगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।